بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ایک بار پھر ہمیں اللہ کی عطا سے نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق، اس کی کیا حقیقت ہے، آج اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں ابن مسدی کے حوالے سے۔ ابن مسدی کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق یہ اسلام سے قبل ہی مشہور ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سچ گوئی زبان عام تھی، سبحان اللہ۔ جبکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کرنے میں سبقت فرماتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا، سبحان اللہ۔ ابن اسحاق اور ابو قتادہ ان دونوں کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ واقع معراج کی خبر کی تصدیق سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اسی لیے آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ جبکہ حاکم نے اپنی مستدرک میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ واقع معراج کی صبح مشرکین مکہ یعنی ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ ہمارے گھر آئے اور آ کر والد ماجد کو یوں کہنے لگے کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور اسی رات میں واپس بھی آ گئے، تو کیا تم اس واقعے کی تصدیق کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ ابو جہل تمسخانہ انداز میں مسکرایا، تنزیہ انداز میں، اور کہتا ہے کہ ہاں کہا ہے۔ اب اس کو گویا انتظار تھا کہ اب یہ اس بات پہ ہماری تصدیق کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن قربان جائیے نا، اللہ اکبر، یہ صدیق کا لقب، یہ افضل البشر بعد الانبیاء کا ٹائٹل یہ ایسے تو نہیں ملا۔ اب جواب سنیے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو واقعی سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو جہل اگر میرے آقا اس سے بھی زیادہ مزید فرماتے کہ میں صبح شام کو اس سے بھی زیادہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا تو میں صدیق تب بھی ان کی تصدیق کرتا، سبحان اللہ۔ اسی روایت کو امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دو صحابیوں سے اسی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ ابن منصور اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے غلام کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب واقع معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دعا پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے یوں ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے اس واقع معراج کی تصدیق میری امت نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جو جواب ہے جبرائیل علیہ السلام کا وہ بھی کیا خوب جواب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ کے اس واقعے کی تصدیق سب سے پہلے آپ کی امت میں ابو بکر کریں گے، کیوں کہ وہ صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ گویا کہ یہ لفظ جو صدیق ہے یہ لقب بارگاہ عز و جل سے عطا کیا، سبحان اللہ۔ حاکم نے نزال بن سیرہ سے ایک روایت کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ہم نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں، ارے ابو بکر کی ہستی وہ محترم ہستی ہے کہ جسے اللہ نے صدیق کا لقب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا کیا، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے، اور بس جس شخص کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دینی معاملات کے لیے پسند فرما لیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے چن لیا، سبحان اللہ۔ یعنی ان کو خلیفہ منتخب کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سبحان اللہ۔ دارقطنی میں ابن یحییٰ یہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم برسر منبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب
आसमान से अता फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जबकि हाकिम ने इसी रिवायत को इब्न साद से की है, वो फरमाते हैं कि मैंने मौला अली को हल्फन ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने आसमान से सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इसी तरह और भी अहदीस मौजूद हैं, जैसे हदीस उहद बड़ी मशहूर है, फरमाया कि तस्कीन रखो तुम में नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं। सुभान अल्लाह। सामीन व हाज़रीन, इन रिवायात से ये बात बड़ी रोशन और वाज़े तौर पर अया हो गई कि ये लफ्ज़ सिद्दीक जो है ये लक़ब बारगाह इलाही से और ज़ुबान मुस्तफ़ा से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता किया गया। सुभान अल्लाह। तो जिस शख्स की वो लक़ब अता करने में अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई, उस हस्ती की क्या शान होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं क्या शान पाई है अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर।